Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. بھارت کی ریاست تامل ناڈو اور سری لنکا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اس لیے تامل ناڈو کے باسی سری لنکا میں قانونی اور غیر قانونی طور پر ڈیرے جمائے رکھتے ہیں۔ جب بھی سری لنکن تامل باسیوں پر کوئی وقت آن پڑے تو اس کی بے چینی بھارت میں دکھائی دیتی ہے۔ ان دونوں ممالک کی سرحدیں ایک سمندر کے ذریعے آپس میں ملتی ہیں، وہاں پر پانی کی سطح بمشکل 3 سے 4 فٹ ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ دونوں ممالک میں سرحدی لکیر کھینچ دی جائے۔ اسی لیے سرحدی راستوں پر اے دن شہری مچھیرے اور دیگر فوجی کشتیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ تمام حالات کے باعث بھارتی تعاملوں کی مدد کا بہانہ کافی ہوتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت سری لنکا پر اپنا نزلہ گرانا شروع کر دیتی ہے۔ بھارت اور سری لنکا کے پوشیدہ اختلافات 1977 میں کھل کر سامنے آئے۔ 1977 کے پارلیمانی انتخابات میں صدر JRG وردان نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد 2 ایسے کام کیے جو بھارت کو پسند نہ آئے۔ انہوں نے ریاست کا نیا دستور مرتب کیا اور آزاد معاشی پالیسی کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلا جنوبی ایشیائی ملک تھا جس نے آزاد معاشیت کو بطور معاشی پالیسی کے اپنایا۔ سری لنکا کی یہ آزادانہ معاشیت کی پالیسی بھارت کو ہضم نہ ہو سکی اور ایک نئی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ بھارت کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر سری لنکا کو بر وقت سبق نہ سکھایا گیا تو خطے کے دیگر ممالک بھی آزادانہ معاشی پالیسی اختیار کر کے بھارت کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور پھر ساری آزادیوں کی تو بنیاد ہی معاشی پالیسی ہوتی ہے۔ آج جس ملک نے معاشی آزادی حاصل کی ہے، کل کو وہ دفاعی اور خارجہ امور میں اپنی آزادانہ پالیسیاں اختیار کر سکتا ہے، اور یہ بات بھلا دہلی سرکار کو کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ جب تک سری لنکا میں آزادانہ معاشی پالیسی نہیں تھی، بھارت اور سری لنکا کے تعلقات شاندار تھے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے کی بات ہے، سری لنکا کی آزادانہ معاشی پالیسی بنتے ہی بھارت نے سری لنکا کے متحارب آزادی پسندگوں کی حمایت شروع کر دی۔ 1983 کے وسط تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی ہدایت پر سری لنکا کے باغی گروہوں کی مالی امداد اور ان کی عسکری تربیت کا آغاز کر دیا۔ کسی خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی یہ بدترین مثال ہے۔ جون 1987 میں جب سری لنکا کی افواج نے باغیوں کو جافنا میں مسحور کر دیا تھا اور باغی چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے، اس وقت بھارتی طیاروں نے ان باغیوں پر کھانے کا سامان نچاور کر دیا اور انہیں بیرونی کمک پہنچا دی۔ سری لنکا کی حکومت چلاتی رہ گئی۔ بھارتی فضائیہ نے یہ مکروہ اقدام اس وقت کیا جب باغی شکست کھا کر ہتھیار ڈالنے کے قریب تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 25 ٹن وزن کے برابر خوراک اور ادویہ کے ڈبے باغیوں کو تازہ دم کرنے کے لیے پھینکے گئے تھے۔ اس طرح کے اقدامات کا مقصد سری لنکا سے اپنے مطلب کے مفادات پورے کرانا تھا، چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے سری لنکا کی حکومت سے مذاکرات کیے گئے۔ ان مذاکرات کی حقیقت سے ایک زمانہ آشنا ہے۔ مذاکرات کے بعد 29 جولائی 1987 کو امن معاہدہ وجود میں آیا، جس پر بھارت کی طرف سے اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی اور سری لنکا کے صدر JRG وردان نے دستخط کیے۔ اس معاہدے میں سری لنکا کو ماننا پڑا کہ وہ صوبوں کو مزید خود مختاری دے گا، مشرقی اور شمالی صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دے گا اور تامل زبان کو اپنی ریاست میں قانونی و آئینی تحفظ دے گا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے بعد میں سری لنکا کی حکومت کو آئین میں ترمیم جیسا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اپنے کسی پڑوسی ملک کے کہنے پر اس طرح کی تبدیلیاں کرے گا؟ یہ برہمن راج کا سیکولر ڈنڈا ہے جو بھارت کے اندر اور بھارت کے باہر ہر جانب غربت اور جہالت کی ماری انسانیت پر انتہائی بے رحمی سے برس رہا ہے۔ معاہدے کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کو مجبور کیا گیا کہ بھارتی افواج کو اپنی عینی و حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ بھارتی امن فورس کے نام سے ایک دہشت گرد، انسان دشمن اور فسادی فوج کو سری لنکا میں تعینات کر دیا گیا۔
سری لنکا میں اس بھارتی فوج کی بددیانتی ملاحظہ ہو کہ جب اس سے کہا گیا کہ متحارب گروہوں سے اسلحہ ضبط کر لو تو بھارتی فوج نے صاف انکار کر دیا اور جواب دیا کہ جب تک معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا وہ ایسا کرنے سے قاصر رہیں گے۔ بھارتی فوج کم و بیش 3 سال سری لنکا میں رہی، یہاں تک کہ وہ فوج جو تامل قبائل کے مفادات کی خاطر ناجائز کو دی تھی وہی تامل اقوام اس فوج کے زبردست دشمن ہو گئے۔ بالآخر سری لنکا کی حکومت نے تنگ آ کر خود ہی کہنا شروع کیا کہ ہماری سرزمین خالی کر دو۔ سامراج کبھی بھی پیار کی زبان نہیں سمجھتا۔ راجیو گاندھی نے صاف انکار کر دیا۔ سری لنکا کے متحرک گروہ جو اب خود بھی بھارتی فوج کے دشمن ہو چکے تھے، حکومت نے ان گروہوں کو خفیہ طریقے سے ہتھیار فراہم کیے کہ ان قابض بھارتی فوجیوں کو نکال دفع کرو۔ چنانچہ نئے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ نے اپنی شکست خوردہ افواج کو واپس بلا لیا۔ اس دوران طرفین کے ہزاروں افراد مارے گئے اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی جان بھی چلی گئی۔ کیا اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھارتی قیادت کے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، برہمن کا دماغ اب بھی خراب کا خراب ہی ہے۔